اور شیعہ، یہ دو اہم نام اکثر ہم سنتے ہیں مسلمانوں میں، سنی شیعہ ہوتے بھائی. اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سنی اور شیعہ دنیا میں 50-50% ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% شیعہ ہیں، 50% سنی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں 92% سنی ہیں، 8% شیعہ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ مسلمان 30 کروڑ ہیں، اس میں بمشکل 12 سے 13% شیعہ ہیں، باقی کے پورے سنی ہیں الحمدللہ. لیکن میڈیا نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ گویا مسلمان آپس میں لڑکے دو بڑے گروپ بن گئے، سنی شیعہ 50-50%. بالکل نہیں ہے. سنی 92% ہے. ہندوستان میں سنی لگ بھگ 85 سے 87% مسلمان آبادی میں سنی رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہمارے میڈ ان انڈیا ڈیفینیشن میں بہت سارے ڈیفینیشن ہے. میڈ ان انڈیا کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنی بولے تو ثابت ایمان والا. ہم نے کہاں سے نکال کے لایا اللہ کو معلوم. میرے ایک دوست ہیں نان مسلم، وہ بیچارے میرے کو بولے کہ عمران بھائی میرے کو معلوم، سنی بولے تو روہت نام ہے ان کا، وہ بولے عمران بھائی سنی بولے تو ثابت ایمان والے کو بولتے ہیں. میں بولا وہ تو میرے کو نہیں معلوم بھائی، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. پھر سنی کس کو بولتے ہیں؟ تو میں ہمارے لوگوں کو سنی کا مطلب یہ معلوم ہے کہ مثبت ایمان والا. دوسرا ایک ڈیفینیشن ہے میڈ ان انڈیا، وہ کیا ہے پوچھو؟ سن کے ایمان لاتے بھائی، ہم سن کے ایمان لاتے انہیں سنی. ابے بہرا رہا تو کیا کرتا؟ ایمان نہیں لاتا. سن کے ایمان لائے تو سنی نہیں بولتے. ثابت ایمان والے کو بھی سنی نہیں بولتے. سنی کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے بعد بعض بے وقوف ان کے دور کے، بعض جاہل، بعض بدبخت ان کے دور کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ تم امیر المومنین نہیں، تم امیر الکافرین ہے. بولے نعوذ باللہ، تم کافروں کے امیر ہے. بولے یہ پہلا فرقہ پڑا مسلمانوں میں. فرقے کس میں ہے؟ اسلام میں ہے یا مسلمانوں میں ہے؟ اسلام میں کبھی فرقہ نہیں ہے، فرقے مسلمانوں میں ہے. اللہ کے نبی جو پیشن گوئی دیے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. پہلا فرقہ شروع ہوا اعلان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے کہا اے علی تم امیر الکافرین ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتے تم. یہ فرقے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوارج ہو. خوارج آپ لوگ کبھی اگر کوئی آڈیٹورینس وغیرہ پہ، یہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اکثر کا کوئی بھی، اچھا وہاں دکھ رہا ہے ایگزٹ بول کے شاید لکھا ہوا ہے. ایگزٹ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عربی میں کہتے ہیں خارج، خارج ہو جانا، باہر نکل جانا، خوارج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کو کہا تم لوگ خوارج ہو، مطلب تم لوگ اسلام کے باہر چلے گئے ہو. تم لوگ وہ بات کر رہے ہو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امیر نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا فرقہ پڑا خوارجیوں کا فرقہ. خوارج کے فرقے کے تحت 4 گروپ بنے. خوارج کے تحت 4 گروپ. عبادیہ ایک گروپ بنا. عبادیہ خوارج کا گروپ آج بھی عمان میں موجود ہے. عمان کی سلطنت عبادیہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ازرقی، حرورہ اور فوزی، یہ 3 گروپ بنے خوارج میں. اور اس کے علاوہ یہ تینوں ایکسٹنکٹ، ایک بچ گیا عبادیہ. اس کے علاوہ اب ایک گروپ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو بولا کہ اے علی ابن طالب ہم آپ کے گروپ والے ہیں اور ان دونوں کے بھی خلاف ہیں. کن دونوں کے خلاف ہیں؟ ایک خوارجیوں کے بھی خلاف ہیں اور ایک معاویہ اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو اپنے آپ کو بولے کہ اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوارج کے بھی خلاف ہیں، معاویہ کے بھی خلاف ہیں، یہ اپنے آپ کو پکارنے لگے شیعہ آل علی. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں. عربی میں شیعہ کا معنی، قرآن نے شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر استعمال کیا ہے. قرآن میں شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 سورہ انعام. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69.
سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15، اور اسی طریقے سے جو چوتھا مقام قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 51۔ لیکن چاروں بھی مقامات پر شیعہ نیگیٹو میننگ میں قرآن میں یوز ہوا ہے، شیعہ پازیٹو میننگ میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دے گا۔ وہاں پہ شیعہ اللستہ، شیعہ گروپ کے معنوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں موب کے معنوں میں آیا ہے۔ موب مطلب ایک بڑا گروپ بن کے کوئی چیز پہ حملے کرتے یا فساد کرتے، اس کو موب کہتے ہیں۔ شیعہ موب کے معنی میں آیا، کہیں بھی پازیٹو سینس میں نہیں آیا۔ شیعہ آنے علی کا آج شارٹ فارم ہے شیعہ۔ اب جو لوگ شیعہ بنے، ان کے اندر گروپس نکلے، شیعوں کے 3 مین گروپ بنے۔ ایک اپنے آپ کو اتنا اشری شیعہ بولے، ایک اپنے آپ کو اسماعیلی شیعہ بولے، ایک اپنے آپ کو زیدیہ بولے۔ جو زیدیہ فرقہ بنا شیعوں کا، یہ آج باقی نہیں رہا۔ اب بچ گئے 2 گروپ، جو اپنے آپ کو اتنا اشری بولے اور جو اپنے آپ کو اسماعیلی بولے۔ اسماعیلیوں کے تحت جو گروپ بنے، ایک گروپ بنا 7 اماموں پر ایمان لانے والوں کا، اور ان کے نیچے آیا خرامتہ کہہ کر۔ ایک دوسرا گروپ بنا اسماعیلیوں کے نیچے، یہ فلو چارٹ ہے اس کا، یہ شیعوں کا فلو چارٹ ہے۔ ایک گروپ بنا اسماعیلی، اس کے نیچے آئے 7 ورس کہہ کر، 7 اماموں کو ماننے والے، ان کے نیچے خرامتہ آئے۔ دوسرا گروپ بنا نزاری کہہ کر، اور نزاری دیکھیے یہاں پہ ہے نزاری کا گروپ۔ نزاری کے گروپ کے نیچے 2 لوگ آئے۔ کون کون آئے نزاری کے نیچے؟ کھجے اور دروس، یہ 2 اس کے نیچے آئے، کھجے شیعہ۔ اور اس کے بعد تیسرا گروپ بنا مستع علی کا۔ مستع علی کے نیچے طیبی آئے، طیبی کے نیچے بہرے آئے، بہروں میں داؤدی بہرے، سلیمانی بہرے، جفن بہرے، علوی بہرے، علیوی بہرے، ہیبیتا بہرے، اتبال مالک بہرے، اور اب پروگریسو بہرے۔ یہ پورے ایک گروپ بن کے یہاں پہ آ گئے۔ جو اتنا اشری شیعہ ہے، جو اتنا اشری شیعہ ہے، اتنا اشری کا مطلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اتنا اشر کہتے ہیں 10 کو، اتنا اشر 12 کو کہتے ہیں۔ 12 اماموں کو ماننے والا جو گروپ ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں، پہلے مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہیں؟ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں میں شیعہ کتنے فیصد ہے؟ 8%۔ وہ 8% کو اگر کاؤنٹ کرے تو اس میں سے 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ 98% ہے لگ بھگ، یعنی کہ میجورٹی 12 اماموں کو ماننے والوں کی ہے، باقی میں باقی کے چھٹ گئے۔ اب یہ جو میجورٹی شیعہ ہے اتنا اشری کی، ان کو جعفری فقہ والے شیعہ کہتے ہیں۔ جعفری فقہ، امام جعفر جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جعفری فقہ کے جو شیعہ ہیں، ان کے اندر پھر گروپس بنے، اخباری، اصولی اور شیخی، یہ 3 گروپ بنے۔ پھر اس کے نیچے 4 گروپ بنے، علیوی، علوی، بیکتشی، الحق، یہ پورے شیعوں کے گروپس ہو گئے۔ جب یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے اور خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولے؟ نعوذ باللہ امیر الکافرین بولے، بچ گئے کون تھے؟ اب دیکھو مسلمانوں میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ ایک بولے ہم علی کے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ امیر الکافرین ہے بولے، یہ گروپ بن گیا، خوارج ہو گیا۔ دوسرا بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، معاویہ کے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان سب کے خلاف ہے بولے، یہ بن گئے شیعہ، جس کا پورا ایک گروپ کا نقشہ بن گیا اب آپ کے سامنے۔ تیسرے جو لوگ تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ حدیثوں میں کافی جھگڑے ہیں، ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اگر تو صرف قرآن کو مانتا ہے، انا اہل الحدیث، میں اہل حدیث ہوں، میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر خوارج بولے کہ اے ابن عباس، قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس نے جواب دے کر کہا انا اہل السنہ والجماعہ، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن کو نبی کی سنتوں کے تحت مانتے ہیں، اور نبی کی سنتوں کو صحابہ کے بڑا گروپ جیسا سمجھا ویسا سمجھ کر مانتے ہیں، اپنی منمانی سے نہیں مانتے، میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔
یہ دو الفاظ کہاں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث سمجھ میں آ گیا؟ صحابی نے ان کے رد میں کہا. کس کے رد میں؟ جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث نہیں چاہیے، جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن اور بعض حدیثیں لے لیں گے لیکن صحابہ کی اہمیت نہیں ہے، ان کے جواب میں یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا گیا، جب ان کو جواب دینے کہا گیا انا اہل الحدیث، بولے ابو ہریرہ، بولے کہ کمبخت تو صرف قرآن کہتا ہے، میں تو اہل حدیث ہوں، میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانوں گا. ابن عباس نے کہا ہے انا اہل السنہ والجماعہ، کمبختو تم کہتے ہو کہ سنت چھوڑ دو، صحابہ کو چھوڑ دو، میں تو سنت کو بھی مانتا ہوں اور سنت کو سمجھنے صحابہ کے اجماع کو دیکھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا صحابہ سنت اللہ کے نبی کی کس طرح سمجھتے ہیں، قرآن کس طرح، اہل سنہ والجماعہ. تو اب اگر ان پورے اس کو سمیٹ دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اتنے پورے نام آپ لوگ اگر یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف ہم لوگ کیا کریں گے اب اپنے سہولت کے لیے، مسلمانوں کے خالی پلاٹ کے اوپر دو گھر بنائیں گے. بولا کتنے گھر بنائیں گے؟ ایک گھر کا نام رکھیں گے سنی کا گھر. کس کا گھر؟ سنی شارٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں یا اہل الحدیث کہتے ہیں. جو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو نبی کی حدیث اور صحابہ کی سوچ اور فکر کے ذریعے مانتا ہوں، یہ پورے ایسے مسلمانوں کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کون ہے سنی؟ سن کے ایمان لایا تو نہیں، ایمان کی خود گواہی دے لیا تو نہیں، میں کٹر ایمان پہ ہوں، بلکہ کم بختے اتنے کٹر جاتے جہنم کے اندر. صحابہ کبھی دعویٰ نہیں کرے ہم پکے مسلمان ہیں بول کے، آج ہول سیل میں دعوے کرتے اپن پکے مسلمان آئے بول کے. سنی وہ مسلمان کو کہتے ہیں، مرد اور عورت کو، جو قرآن کو، اسلام کو، نبی کی حدیث اور صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے، یہ سنی. تو دو گھر میں سے ایک گھر کس کا ہے؟ سنی کا گھر ہے. دوسرا گھر نام نہیں لیتا، غیر سنی کا گھر ہے. جو سنی نہیں ہے وہ غیر سنی کا گھر ہے، جو سنی ہے وہ سنی کا گھر ہے. اب گھر کے اندر کیا رہتا معلوم؟ خالی دیواراں بناتے، کمرے بھی بناتے، کمرے بناتے نا. تو یہ جو سنی گھر کے اندر کے کمرے ہیں، ہر کمرے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے. ایک کمرے کا نام ہے اہل حدیث، ایک کمرے کا نام ہے اہل سنت والجماعت، ایک کمرے کا نام ہے تبلیغی جماعت، ایک کمرے کا نام ہے جماعت اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ پورے کمروں کے نامہ ہیں. کون سے چھت کے نیچے؟ تب آئندہ سے کسی ان میں سے ایک دوسرے کو کافر پکاریں گے؟ یہ پورے ہم سنی ہیں، ایک گھر کے نیچے رہنے والے. جو اس میں سے نہیں بیٹھتا، جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے آج کی، جو اہل حدیث میں سے نہیں ہے، جو تبلیغی جماعت میں سے نہیں ہے، جو جماعت اسلامی میں سے نہیں ہے، جو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی نہیں کہتا اپنے آپ کو، ان میں سے اگر کوئی ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کو بازو کے گھر میں شفٹ کر دیتے. یہ پورے ہمارے اپنے بھائی ہیں اور ہم لوگ ذرا تھوڑا میاں بھایا تیز طبیعت کے رہتے، تب لڑائیاں بھی لڑ لیتے کمروں میں، بہت لڑتے، ہم خونم خان کر لیتے ایک دوسرے کو، بہت خون نکال لیتے ایک دوسرے کا، اس کو مارتے، اندر منہ پھوڑ دیتے، روز جھگڑے کرتے. لیکن اللہ کی قسم ہے اگر جس دن بازو کے گھر والا اس کے ایک کمرے پہ بھی نظر ڈالا اس کے گھر کو اجاڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری اپنے بھائیوں کی لڑائی ہے. کم وقت اگر تو کبھی ہم کو لڑانے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس گھر میں رہنے والا آپس میں لڑ سکتا ہے لیکن اس گھر کے اندر کے کوئی کمرے والا ابو بکر کی عزت نکالتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی عمر ابن خطاب کی عزت نکالتا، کوئی عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کسی ایک صحابی کی بھی عزت میں ہم کمی نہیں کرتے. اگر کوئی اندر ٹھہر کر کہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، فلاں صحابی کو گالی دے، لات مار کے بازو کے گھر میں ڈال دیں گے. اور اگر بازو کا گھر والا ہم پر نظر ڈالا کیا کریں گے؟ ارے کیا کی کرو بول رہے ہیں بھائی، بیٹھ کے سنو بولے تو سنتے بھائی، اب کرنے کا نہیں کرتے بول رہے ہیں. بازو کے گھر والا نظر ڈالا تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان بنا دیتے گھر کو انشاءاللہ.